بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ماہر حیوانات ڈاکٹر محمد عمران، آپ کا اپنا ڈیری فارمنگ آفیشیل یوٹیوب چینل میں اپنے کسان بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب کسان بھائی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت مخصوص موضوع ہے، یہ تھنوں کے متعلق ہے۔ تھنوں کا ایک مرض جس کو ہم گلوٹی کہتے ہیں، یہ مرض گائے اور بھینسوں میں عموماً ہو جاتا ہے، اور یہ جو تھن ہوتا ہے اس کے اوپر زخم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوانے کے بالکل ساتھ ہو جاتا ہے جس کو ہم گلوٹی کہتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اس کے نام ہیں، کیونکہ یہ زخم بڑھتا چلا جاتا ہے، تھن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کو گلوٹی کے علاوہ تھنوں کا السر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جراثیمی بیماری ہے جو کہ وائرس سے بوبائن ہرپس وائرس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ سردی کے موسم میں جب سردی کی شروعات ہوتی ہے تو یہ مرض بھرپور طریقے سے جانور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا چھالکا یا ویزیکل تھن کے اوپر بن جاتا ہے۔ یہ 1 یا 2 دن کے بعد پھٹ جاتا ہے، لیکن اس دوران جانور چارہ بھی کھاتا رہتا ہے اور دودھ بھی دیتا رہتا ہے۔ مالک کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب تھن کا سائز بڑھ جاتا ہے اور تھن زیادہ سوج جاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے طور پر علاج کے لیے مختلف قسم کی کریمیں استعمال کرتے ہیں اور میڈیسن وغیرہ یا سپرے وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ زخم کے اوپر کھرونٹ بن جاتا ہے۔ اس زخم کی سب سے بڑی وجہ اس کو دیکھنے کی کہ یہ ہے کہ ہرپس وائرس کی وجہ سے ہے یا تھنوں کا السر ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ زخم کے اوپر کھرونٹ بن جاتا ہے، یعنی بلیک اسکیب کہتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہی میڈیسن لگانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ زخم جو ہے وہ اندر سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کے اوپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو 1 سے 2 ماہ کے اندر تھن بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ کن جانوروں میں زیادہ ہوتا ہے؟ جو پہلن ویڑیاں جھوٹیاں ہوتی ہیں، یہ ان کا مرض زیادہ ہے، یا جو جانور ریسنٹلی بچہ دیا ہے، سردی کا موسم ہے تو یہ وہاں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ہرپس وائرس ہے، یہ جلدی امراض کا باعث بنتا ہے اور جانوروں کے ہوانے کی جلد پر السر یا زخم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاج معالجے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے سٹارٹ میں اگر آپ زخم کو دیکھتے ہیں تو سب سے آسان اس کا علاج یہ ہے کہ پائیوڈین جو ہے تھن کے اوپر جو السر یا چھلکا پھٹتا ہے، اس کے اوپر پائیوڈین لگا دیجئے۔ پائیوڈین لگانے کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی بائیوٹک انجیکشن اموکسی سلین جو ہے یہ آپ 4 سے 5 دن لگائیں گے، اور پین کلر کیٹو پروفن جو کہ کیٹو پی یا کیٹو جیکٹ کے نام سے 10 cc روز چلے گا تو یہ ریکوری آ جاتی ہے۔ اگر زخم زیادہ خراب ہو تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن آتی ہے جو کیلنڈولا ڈراپ کیو کی طاقت میں لینے ہیں، اور صبح شام زخم کے اوپر ڈراپ لگانے ہیں، اور ایک سپرے آکسی کارڈ لینی ہے، وہ آپ نے صبح شام لگانی ہے۔ پائیوڈین کے ساتھ زخم کو اچھی طرح صفائی کرنی ہے۔ اگر تھن زیادہ سوزش یا سویلنگ ہو چکی ہے تو اموکسی سلین جو ٹیکہ ہے یہ آپ نے روزانہ 35 سے 40 cc 5 دن لگانا ہے، اور کیٹو جیکٹ انجیکشن آپ نے 10 cc روزانہ 5 دن لگانا ہے، اور میپراسان انجیکشن 10 cc روزانہ لگانا ہے۔ زخم کو گندی مٹی اور گوبر سے بچا کر رکھنا ہے تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے اس نالج کو دوسرے ذمہ دار لوگوں تک لازمی شیئر کیجیے، تاکہ
دیے سے دیے تک جلنے کا عمل جاری و ساری رہ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ جو ہمارا چینل پر نئے ساتھی ہیں وہ ڈیری فارمنگ آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں کر سکتا ہے۔